ایک بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ مکی زندگی میں جتنی صورتیں اتریں ان میں چونکہ بکثرت مخاطب کفار تھے، مشرکین تھے۔ 10 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا مکہ معظمہ، میٹروپولیٹن سٹی جو تھا، جیسے آپ گریٹر لندن بولتے ہیں نا، گریٹر لندن، تو گریٹر مکہ میٹروپولیٹن جو ایریا ہے اس کی آبادی اپروکسیمیٹلی 1 ملین تھی اس وقت۔ بلازری نے فتوح البلدان میں لکھا ہے، اسلامی تاریخ میں جغرافیہ کی بہت بڑی کتاب ہے، اسلامی تاریخ اور جغرافیہ پر۔ 10 لاکھ کی آبادی کا شہر، اور آپ اندازہ کر لیں کہ 13 برس کی تبلیغ کے بعد جب آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تو 10 لاکھ کی آبادی میں کل مسلمان جو صحابی ہو چکے تھے ان کی تعداد 400 سے کم تھی۔ کیا تھی؟ 400 سے۔ اب میں الادب مع الرسول کی ایک خاص اہمیت، ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو آیتیں مکہ معظمہ میں اتریں ان کے مخاطب ان جنرل زیادہ تر کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے یا مومنین تھے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، میں خاص نقطہ سمجھا رہا ہوں۔ یہ تاریخی نقطہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور عقیدے کی پختگی کے لیے اور ادب رسول کی اہمیت کے لیے۔ 10 لاکھ کی آبادی میں 13 سال کے بعد تعداد مسلمانوں کی 300 اور 400 کے درمیان تھی، 350۔ تو اس کا مطلب ہے 13 سال تک جو آیات اترتی رہیں ان کا مین مخاطب ٹارگٹ کون تھا؟ اس کے آڈینس کون تھے؟ کفار و مشرکین تھے۔ لا محالہ جو حکم اس میں اترتا وہ مسلمانوں کے لیے بھی ہوتا۔ جو اسلام قبول کر رہے تھے، مومن ہو رہے تھے، ان کی تربیت تو ان احکام سے ہو ہی رہی تھی، ان کے عقائد سنور ہی رہے تھے، ان کے اندر ایمانی تقویت اور ایمانی جو وضوحیت ہے وہ ہو رہا تھا، کلیئرٹی، مگر مخاطب کفار و مشرکین تھے۔ اب جو امپورٹنٹ بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، کثرت کے ساتھ جن صورتوں میں اور جن مقامات میں صورتوں میں توحید کا مضمون آیا ہے وہ کم و بیش ساری کی ساری مکی صورتیں ہیں۔ خاص نقطہ ہے، مور دین 90% توحید کا مضمون جو بیان ہوا ہے وہ مکی صورتوں میں، اور مکی صورتوں کے مخاطب کفار و مشرکین تھے۔ تو اللہ رب العزت نے کفار و مشرکین کو جب خطاب کیا تو اس کا مضمون اوور ویلمنگلی توحید کو رکھا اور رد شرک کیا۔ کیا کیا؟ رد شرک کیا، شرک کو رد کیا، توحید کا مضمون سمجھایا اور عقیدہ آخرت پر ان کا ایمان لانے کی ایفرٹ کی۔ جب مشرکین اور کفار آڈینس تھے، مخاطب تھے، تو توحید پر ارتکاز کیا، ایمفسائز کیا۔ جب ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے اور اسلامک اسٹیٹ قائم ہو گئی اور کثیر تعداد مسلمانوں کی ہو گئی کہ 8 سال کے بعد جب فتح مکہ ہوا تو 10,000 صحابہ آقا علیہ السلام کے ہمراہ تھے، اور حجۃ الوداع میں صرف 1.5 سال کے بعد گئے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ آقا علیہ السلام کا آڈینس تھا، 1.25 لاکھ۔ تو جب ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو یہاں جو آیتیں اتریں اور صورتیں، مدنی صورتیں، ان کے مخاطب زیادہ تر کون تھے؟ اہل ایمان تھے، اہل ایمان تھے۔ ان کے مخاطب کیا تھے؟ جتنی صورتوں اور آیتوں میں شان رسالت بیان ہوئی ہے، حقوق رسالت بیان ہوئے ہیں، ادب رسالت بیان ہوا ہے، حاکمیت رسالت بیان ہوئی ہے، شفاعت رسالت بیان ہوئی ہے، جتنی آیتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس کا اور حقوق رسالت کا بیان آیا ہے وہ 90% سے زیادہ مدنی صورتیں ہیں جس میں مخاطب مسلمان تھے۔ تو اللہ رب العزت کی سنت یہ ہے کہ مخاطب اگر مومن ہو، مسلمان ہو تو شان رسالت بیان کی جائے، مخاطب کفار و مشرکین ہوں تو توحید پر زور دیا جائے۔ آپ بات کو سمجھیں؟ ہمارے دور میں تبلیغ کا اصول الٹ ہو گیا ہے، ہمارے دور میں تبلیغ کا اصول
الٹ ہو گیا ہے کہ مخاطب مسلمان ہیں تو ساری رات مضمون رد شرک کا رہتا ہے. ایسے لگتا ہے جیسے کل مشرک بیٹھے ہیں سامنے. ایسے مبلغین ہیں آج کہ وہ مسلمانوں کو رد شرک کا مضمون سناتے رہتے ہیں، ساری زندگی شرک کا خاتمہ کراتے رہتے ہیں مسلمانوں سے. جبکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وصال سے چند ماہ قبل شہدائے احد کے موقع پر فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، اور آپ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر، تم پر یہ خوف نہیں ہے کہ میرے بعد دوبارہ شرک آ جائے گا تم میں. شرک پلٹ آنے کا خوف نہیں ہے، البتہ یہ خوف ہے کہ تم دنیا کا شکار ہو جاؤ گے، دنیا تمہارے اندر آ جائے گی اور دنیا کی فساد انگیزی تمہیں نقصان پہنچائے گی. تو حضور علیہ السلام امت کے دوبارہ شرک کی طرف پلٹنے سے بے خوف ہو کر تشریف لے گئے. اس لیے مدنی زندگی میں جتنی صورتیں اتری اکثر و بیشتر ان کا مضمون حقوق اور شان رسالت تھا، اور مکی زندگی میں کفار و مشرکین سامنے تھے تو مضمون توحید تھا. لہٰذا یہاں سے ایک اصول تبلیغ سامنے آیا، دعوت و تبلیغ اسلامی کا ایک اصول سامنے آیا کہ اگر کوئی اللہ رب العزت کا دیا ہوا قاعدہ اپنانا چاہتا ہے اور قرآن کا ضابطۂ دعوت و تبلیغ قرآن کا اپنانا چاہتا ہے، تو پھر اس کا قاعدہ یہ ہوگا کہ کفار و مشرکین سے خطاب ہو تو عقیدہ توحید اور رد شرک پر زور دیا جائے، اور خطاب امت مصطفیٰ سے ہو، مسلمانوں سے، مومنوں سے ہو، تو ان کے لیے زور عقیدت مصطفیٰ اور شرف مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اور شان رسالت پر دیا جائے. وہ کفار مشرکین کو اللہ کی طرف، توحید کی طرف بلایا گیا، اور مسلمانوں کو حضور کی رسالت کی شان کا سبق سکھایا گیا. اگر دیکھیں کہ کوئی مبلغ اس سے مختلف قاعدہ مقرر کرتا ہے تو سمجھو کہ وہ قرآن کے اصول دعوت کے خلاف ہے. وہ ہے مسلمانوں سے خطاب کر رہا اور زور سارا رد شرک پہ لگایا جا رہا ہے، تو اس کو پکڑ کے کہو خدا کے بندے، لگتا ہے کہ تم مکہ میں چلے گئے ہو دور جاہلیت میں، لگتا ہے ابو جہل اور ابو لہب بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. یہ پہلی بات سمجھ گئے.